السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری صورت ہے سورۃ توبہ، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کی آیت نمبر 25 سے ہمارا سبق ہے، تو چلے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 25 ہے، سورہ توبہ ہے۔ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ وَیَوْمَ حُنَینٍ اِذَا أَعْجَبَتْکُمْ کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا ولا ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزلنا جنودا لم تروها وعذاب الذین کفروا وعذاب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، اللہ تم سے مدد دینے کا وعدہ کر چکا ہے، پھر جہاد سے پہلا تو ہی کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ پہلے بہت سے موقعوں پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے، خصوصاً حنین کا دن، یعنی اس میں ہم جنگ حنین کا ذکر اب پڑھیں گے، جس دن تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز ہو گیا تھا، لیکن تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر چل دیے۔ پھر اس موقع پر اللہ نے اپنے رسول اور تمام مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اے ایمان والو، تم پر ایسے لشکر نازل فرمائے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا سخت عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ اس سزا کے بعد اللہ جسے چاہتے ہے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب ہم گزشتہ آیت میں ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کی تاکید کی، اور جہاد کے بارے میں کہ جنگ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین میں کہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ جنگ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کا 10,000 کا لشکر تھا جو آپ لے کر نکلے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی بڑی موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہوں۔ اور وہ جب جنگ کے لیے نکلے نا، تو بڑا تھا کہ یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے، کیونکہ 10,000 کا لشکر تھا۔ لیکن مختصراً میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن جب جنگ ہوئی تو یہ لوگ فتح ہوئے، تو یہ فوری طور وہ جو بیت المال ہاتھ میں کہ وہ جو جنگ کے بعد مال ہاتھ میں لگتا ہے، تو یہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ تو مسلمان جو تھے وہ مال کی طرف لپکے، تو دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، تو ان پر ایسے تیر برسائے جیسے کہ بارش، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جنگ کرنے کے لیے۔
تو ان کے تیر ایسے آ رہے تھے جیسے بارش، تو یہ ایسے پھر جنگ سے بھاگ کے نکلے، اتنی تیزی سے یہ نکلے کہ یہ گھوڑوں سے گر گئے، تو گھوڑے ان کے خالی دوڑتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہیں بڑا مان اور فکر تھا نا، بڑا ناز تھا خود پر، ہم بہت زیادہ ہیں تو ہم فتح ہو جائیں گے، تو پھر جب تک اللہ کہتا ہے میں تو تمہاری مدد پہلے بھی کر چکا ہوں اور اب بھی تمہاری مدد کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور پھر یہ کامیابی عطا کی۔ یعنی اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر ایمان والوں کی مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین میں بھی ایمان والوں کی مدد کیا ہے۔ جنگ حنین میں ایمان والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور انہیں بڑا بھروسہ تھا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا اپنے آپ کو میں اترانا یا ایسے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہو کہ جنگ حنین میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی، جو ان کی تعداد زیادہ تھی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنگ حنین میں اپنے ایسے لشکر بھیجے جو ایمان والوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ جنگ حنین میں کافروں کو سخت شکست ہوئی اور انہیں اس جنگ میں بڑی زبردست سزا ملی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو سرکشی کی بنیاد پر سزا بھی دیتا ہے اور بعد میں ان کی توبہ کو، یعنی انہیں توبہ کی توفیق بھی عنایت کرتا ہے۔ اور جنگ حنین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جنگ احد میں، جنگ احزاب، یعنی یہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ بدر، جنگ احد میں اور جنگ بدر اور جنگ حنین میں، یعنی جنگ بدر کا جو واقعہ ہم نے سورۃ انفال میں، ٹھیک ہے، اور جنگ احزاب کا واقعہ ہم نے سورۃ الاحزاب میں ملاحظہ کریں گے۔ یعنی ابھی جنگ احزاب جو ہے نا یہ رہتی ہے، ہم نے جنگ احد کا حال پڑھا، جنگ بدر کا حال پڑھا، اب ہم جنگ حنین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مختصراً یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے آپ کو اتراتے تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، جیسے میں نے مختصراً آپ کو واقعہ سنایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب تک کسی کام میں مدد نہیں ہے، انسان کبھی بھی، ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، یعنی بندے کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہو اور وہ اس پر اترائے کہ میں جو مرضی کر سکتا ہوں، لیکن جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں ہے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے میں نے ابھی مختصراً آپ کو بتایا نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو بڑا زیادہ، یعنی آپ کے جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا، تو بڑا مان تھا، تو پھر آپ کے سامنے کہ وہ دم دم آ کر ایسے بھاگے، یعنی وہ جو تیر انداز تھے وہ بڑے ماہر تھے تیر چلانے میں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیں یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، مادی وسائل پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خلوص کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، ضرور انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون، اے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک ہے، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے، اور اگر ان سے تجارت وغیرہ بند ہو جانے کی وجہ سے تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ چاہے گا تو اس حال میں بھی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس بات کو اچھی طرح جان لو، اللہ کے علاوہ کوئی حکمت اور علم والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یعنی یہ آیت سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا جو ہے اس کے ساتھ میچ ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عہد ناموں سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا، یعنی وہ جو وعدے کرتے اور توڑتے تھے، تو اللہ نے کہا بھی میں تو بری ذمہ ہوں، اور جن مشرکین نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی ان کو اللہ نے پتہ مہلت دی، اور پھر بھی انہوں نے مثلا وعدہ خلافی کی، تو اللہ کہتا ہے اب
مثلا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ میں پہلے یعنی یہ جو آیات ہے یہ سورہ توبہ کی پہلی آیات کے ساتھ یعنی ان کا سیم ہی تفسیر ہے ان کی، کہ اللہ اس وقت اعلان ہوا کہ مشرکین جو ہیں وہ حج میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ناپاک لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ وبالیوم الآخرۃ لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ہیں، اللہ کہتا ہے ایمان والو، اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ دین حق کی یعنی اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان میں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ متحد بن کر اپنے ہاتھ سے کیا نہ کریں، معافی نہ مانگیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کافر لوگ ہیں اپنی یعنی کہ یہ جو سورہ توبہ ہے اس میں بڑی اہم ترین آیتیں ہیں سمجھنے والی، یعنی کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اور اس کی تفسیر میں جو حدیث گزری ہے نا، ان سے معلوم ہو رہا تھا کہ مشرکین سے جنگ کی جائے جب تک کہ وہ کفر اور شرک سے توبہ نہ کریں، نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، جب تک یعنی کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان سے جنگ جاری رکھیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی جنگ کا اعلان کیا ہے، اب اہل کتاب کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو کیا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھیں اور دین اسلام قبول کر لیں، نہیں تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اہل کتاب لوگ ہیں اللہ نے کہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پر، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کیا ہے تم بھی انہیں حرام سمجھو، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ دین اسلام کو بس قبول کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا ہے، احکامات ہمارے لیے جاری ہوئے ہیں ان پر عمل کریں، یہ جو اہل کتاب لوگ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اسلام قبول کریں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم اس کے آگے جنگ موتا پڑھیں گے، یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ اس میں ہمارے لیے بڑی زیادہ نصیحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بار بار جو ہے ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ نہ ہی تو اپنے مال و متاع پر اترائیں، جو اللہ نے حکم دیا اسی پر عمل کریں بس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا، ہم نے ان کو مقتولین میں پایا، ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر نیزے اور تیروں وغیرہ کے زخموں کے یعنی کہ 90 سے زیادہ نشانات ہیں، یعنی یہ جو جنگ ہوئی ہے نا موتا کی جنگ میں میرے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، صرف وہ تلوار باقی رہی جو یمنی تھی، یعنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو جنگ تبوک اور جنگ حنین اور جنگ موتا، ان جنگوں میں یہ ہم اس صورت میں تقریباً جنگوں کے بارے میں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں صرف یہ سب سے اہم ترین بات جو مجھے سیکھنے کے لیے اس میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں انہیں حلال نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے، جنگ میں سے دم دما کر نہیں بھاگنا چاہیے، اور اگر جنگ میں ساز و سامان اور آپ کا لشکر بڑا زیادہ ہے یا کچھ چیزیں تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے کہتے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن
ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ سے نکلی باتیں ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، یعنی پہلے زمانے کے کافروں نے بھی یہ باتیں کہی تھی، اب بس اسی کی نقل کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں کیا کرے گا؟ ضرور ہلاک کرے گا، ضرور۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ علماء اور مشائخ کو اور عیسیٰ بن مریم کو بھی اپنا رب بنا رکھا ہے، حالانکہ انہیں توبہ کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک الہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یعنی اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں حکم تو تھا کہ اہل کتاب دین حق یعنی اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے، جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں مانتا تو پھر اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیں، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ آپ کی باتوں کو نہیں مان لیتے، مسلمان نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ یہودی اور یہ جو نصارہ کی یہ جو بالکل غلط باتیں ہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، کہی جائیں، چلو بھائی، بس اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور ہمیں اسی کی ہی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مرضی کہتے رہیں کافر مشرک، جو مرضی کہی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس کے سوا کسی اور کے پاس جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں اللہ بار بار یہی حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کرنا حرام ہے۔ ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا تھا، آیت نمبر 17 میں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو علماء اور مشائخ کی باتیں ہیں، تو ظاہر ہے ایک عالم ہے تو وہ کوئی بات یا کوئی بیان کر رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں، عام لوگ ہمارے جیسے اس کو سن رہے ہیں، تو ہم نے تو ان کی باتوں کو سن کر ہم نے کہنا ہے یہ عالم بندہ ہے، یہ بندہ جانتا ہے، تو ہم لوگ اس کی باتیں سن کر اگر وہ باتیں صحیح کر رہا ہے، آپ کو انسان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ کون سا بندہ کہاں کیا غلط کر رہا ہے، اور اگر ہمارے یعنی کہ جو عالم دین ہے وہی ہمیں جیسا سمجھائیں گے، جیسا ہمیں ہماری کتابیں پڑھ کر سنائیں گے، تو ظاہرہ ہم انہیں پر عمل کریں گے۔ اور اگر یہ شرک کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں تو پھر جو انہوں نے بتانا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے ہیں یہ صحیح باتیں بتا رہے ہیں، تو پھر جو عام بندہ ہے وہ سن کر وہی عمل کری جاتا ہے۔ تو یہ جو علماء ہیں ہمارے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ قرآن اور احادیث سے ہٹ کر کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو علماء ہیں یہ بس یہی بات لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ خود سے بھی یہ جو عالم ہے نا، حرام حلال کا فیصلہ نہ کریں اور شرک نہ کریں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حلال کی ہیں وہی انہیں کو حلال سمجھیں، اور جو حرام ہے انہیں کو حرام سمجھیں۔ یریدون، پھر اللہ کے یہی کہہ رہے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور ہدایت کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ سمجھ آ رہی ہے اب آپ کو؟ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ یعنی مبعوث فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس دین حق کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ ایسا ہی کر کے رہے گا، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ یعنی یریدون ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور ہدایت کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اس آیت میں نور سے مراد وہ ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائی ہے۔ ہم نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 میں پڑھا کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور ہدایت اور کتاب آ چکی ہے، اس کو پڑھیں بس،
سورۃ نساء میں آیت نمبر 174 میں ہم نے پڑھا، سورۃ مائدہ میں پڑھا، یعنی یہ جو آیات ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنے رسول کے ذریعے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، لہٰذا اسلام بطور دین ہی پسند کریں، یہی ہمارا دین ہے۔ یعنی اس آیت میں نور سے مراد ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون، دیکھیں اللہ کے کیا کہہ رہے ہیں، ایمان والو خبردار ہو جاؤ، بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اے رسول جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب، اور انہیں خوشخبری سنائے دردناک عذاب کی۔ قیامت کے دن مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہنوں پر اور پیٹھوں پر داغ دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ تمہارا مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے، اور اب جو کچھ تم جمع کر کے رکھا ہے نا، اس کا مزہ چکھو۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا، اب تسلی ہوگی، سکون ہے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ان لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے، یہودی اور نصارہ جو ہیں، یہ جو وہ کہتے ہیں کہ نصارہ مثلا جو کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی تو عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان علماء اور مشائخ سے آپ ہوشیار رہیں، اللہ نے ایمان والوں کو سرمایہ داروں سے بھی ہوشیار کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو مال و دولت جمع کرتی ہیں نا، یہ ان کی باتوں پر نہ ہیں۔ ویسے آپ مجھے بتائیں آج کل ہمارے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہی سب کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے علماء ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کوئی پروگرام ہو، کوئی ختم دلانے کا، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے بڑا چل پڑا، تو ہم مولویوں کو بلاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ بات یہ ہے کہ ایسے عمل کریں جو اللہ کو پسند آئیں، ایسی بات کریں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کام کریں، اور جن کاموں کو اللہ نے منع کیا کہ یہ کام نہ کریں تو وہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ سونے چاندی کے بارے میں، جیسے اللہ نے کہا نا کہ سونا چاندی جمع کر کے نہ رکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ سونے کے کنگن پہنا کرتی تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ میں ان کی حدیث کا، ان کی بات کا مطلب تھا کہ کیا یہ میں اپنے پاس رکھوں، یعنی اگر یہ میرے پاس ہیں تو مجھ پر عذاب تو نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے تو اب یہ تمہارے پر حلال ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا نا کہ اگر وہ کفر سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو یہ جو ہمارے پاس سونا ہوتا ہے عورتوں کے پاس خاص کر، تو اگر ہم اس میں مثلا اگر میرے پاس فرض کریں 2 کڑے ہیں یا 1 کڑا ہے، یا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور دیں، ضرور، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا، لوگوں کا مال ناحق کھانا، یہ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے سے روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں سے جس دن اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا ایمان والو ان مہینوں میں ناحق خون ریزی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تم سب مل کر ان مشرکین سے اس طرح لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑیں، اور اچھی طرح جان لو کہ یہی لوگ، ٹھیک ہے، تقوی یعنی یہی لوگ متقی ہیں
اور اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ بے شک کسی مہینے کے آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ اس کے ذریعے کافر اور زیادہ گمراہ کرنے کا اسی کے ذریعے کافر گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک سال وہ ایک مہینے کو جنگ کے لیے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو جنگ کے لیے حرام کر لیتے ہیں، لیکن حرام مہینوں کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنے مثلا نہیں آنے دیتے۔ اسی طرح کہ اپنی طرف سے حرام کردہ مہینوں کی تعداد کو اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد کے مطابق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ اگر حلال کر لیتے ہیں جس کو اللہ نے جنگ کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو ان کے برے اعمال کو شیطان ان کے لیے مزین کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اپنے کفر سے باز نہیں آتے۔ اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ زمانہ گھومتا ہوا اپنی اسی حالت پر آ گیا جس پر وہ پہلے تھا۔ اللہ آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا اللہ نے۔ ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کافر تھے یہ رد و بدل کرتے ہیں اور اپنے حساب سے دنوں میں کمی پیشی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں شروع سے ان مہینوں کو تعداد لکھی گئی ہے، اور ایک سال کے 12 مہینے ہیں اور 4 مہینے حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم سورۃ روم میں زیادہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، اور پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 194 میں بھی اس کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ توبہ یہ بھی ہم اس کی آیت نمبر 10 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے، اور 4 مہینے یہ لکھ لیں آپ، 4 مہینے ذی القعد، ذی الحج، محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ دوبارہ بول دیتی ہوں، ذی القعد، ذی الحج، ٹھیک ہے، محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ بار بار اس میں آ رہا ہے نا حرمت والے مہینوں، تو حرمت والے یہ 4 مہینے ہیں۔ تو اب آگے ہم کہ جنگ تبوک کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو جنگ تبوک کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جنگ کی صورتوں میں جنگ کہ یہ جو سورہ توبہ ہے یہ زیادہ تر اس میں جنگوں کا ذکر ہے، کہ جنگ تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے باتیں یہ ہیں۔ سیدھی 2 لفظی بات میں کہتی ہوں کہ جو احکامات اللہ نے ہمارے لیے نازل کیے ہیں ان پر عمل کریں، اور جن کاموں کو منع کیا گیا ہے ان کاموں سے منع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جنگیں ہیں ان پر پھر ایک اور علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی، تمام جنگوں کا اس میں ذکر کریں گے کہ یہ جنگ تبوک، جنگ حنین، جنگ احد، تو یہ پھر ایک اور سلسلہ ہے جنگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو کچھ تو ہمیں اپنی کتاب کے ذریعے علم سکھا رہا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں عمل والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔